السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کروں گا کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایسی حدیث ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا کسی نہ کسی حد تک اس پر عمل ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ خوشخبری ہے اور جنت کی طرف رغبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی رغبت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کریں۔ تو محترم بھائیو، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 اشخاص، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ محترم بھائیو، وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کو قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ملے گا، صرف اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ محترم بھائیو، پہلا وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہو، یعنی عادل حکمران جو انصاف کا فیصلہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو لوگوں میں نافذ کرتا ہو، ایسا حکمران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ میرے بھائیو بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا حکمران عطا فرمائے جو انصاف کا فیصلہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے قوانین لوگوں میں نافذ کرتا ہو اور سب کے ساتھ عدل و انصاف سے چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں رہتا ہو، یعنی ہر وقت وہ مسجد میں رہتا ہو، ایک نماز ہو جائے تو دوسرے کے لیے وہ انتظار کرتا ہو، یعنی اس کا دل جو ہے وہ ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو اور اس کی ارمان ہو، خواہش ہو کہ بس میں ہر وقت مسجد میں رہوں۔ تو یہ دوسرا یہ خوش نصیب جو آدمی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا، تو وہ یہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں میں رہتا ہو۔ تیسرا وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے جو بچپن سے لے کر اپنے بڑے ہونے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چکا ہو، یعنی مطلب بچپن ہی سے وہ عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ چوتھا وہ شخص ہے، وہ 2 اشخاص ہیں کہ جو باہم اگر وہ دوستی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی مطلب اگر کسی سے وہ بغض رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے وہ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ 2 اشخاص، 2 قسم کے جو اشخاص ہیں، یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ محترم بھائیو، ہم بہت سارے لوگوں سے دل لگا بیٹھتے ہیں، محبت کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں مقصد ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بھی محبت کرنی ہے، یہ دیکھو یہاں پر ایک یہ ضرور بات یاد رکھیں کہ آپ نے اگر کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر بیچ میں کوئی دوسرا چیز ہوگا تو اس پہ یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5ویں قسم کا جو لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ نصیب عطا فرمائیں گے، وہ 5واں قسم کا جو آدمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر صدقہ کرے، دیکھو وہ ایسا صدقہ کرے کہ جب وہ صدقہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو جائے، تو یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محترم بھائیو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو جائے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا ہی ممکن ہے کہ بالفرض، مثال کے طور پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ بھی اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے بالفرض آپ کے جیب میں 10,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے اکابر کس طرح کرتے تھے؟ اس طرح کرتے کہ بس جیب میں ہاتھ ڈالا اور بغیر دے کے آگے صدقہ کیا، یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں نے 2,000 صدقہ کیا یا 1,000 روپے صدقہ کیا۔ اسی طرح وہ صدقہ کرتے اور اس حدیث پر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کا عمل کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں بھی اس کا بڑا نام بنا اور
آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی ہے تو وہ ایسے بغیر وعدے کے اور ایسے سرسری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بیان ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں خیر و عافیت ہیں، اور تمام جہانوں کے انسان جتنے بھی ہیں سب کے لیے خیر و عافیت ہیں، بھلائی ہے اس میں۔ چھٹا قسم کا جو شخص ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیے یہاں پر بہت بڑی فضیلت ہے، اگر ہم اپنے نفس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو ہمیں اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہ سکتے ہیں۔ وہ کون سا کنٹرول ہے؟ وہ جو اپنے نفس پر کریں، وہ اس طرح ہے کہ اگر منصب والی، جمال والی، خوبصورت عورت آپ کو اپنی طرف بلائے اور آپ کو کہے کہ آؤ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، یعنی زنا کی آپ کو دعوت دیں، اور آپ اس کے بدلے میں اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، تو یہ آدمی جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چند منٹوں کی اگر آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے تو آپ اتنے بڑے فضیلت کا حامل ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ بغیر جزر کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر آدمی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس دن آپ بغیر غم و فکر کے آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اگر ہم اس دنیا میں چند منٹوں کے لیے قربانی دے دیں تو قیامت کے دن پوری زندگی ہماری بہتر ہو سکتی ہے۔ آخری اور ساتواں جو مرد ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ شخص یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اور تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ یاد آ گیا، اور اللہ کے یاد کے بعد اس کے آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے تر ہو گئے، تو یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محترم بھائیو، یہ جو آخری بات ہے نا کہ اللہ کو یاد کر کے آنسوں کا تر ہو جانا، تو یہ آج کل کے زمانے میں شکر کریں، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن میرے خیال سے یہ آسان ہے بہت، کیونکہ ہر طرف پریشانی ہے، پریشانی میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو لوگ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے پریشانی میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے تمام قسم کی پریشانیاں دور فرمائیں، لیکن اگر آپ اسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں اور آپ کے آنسو تر ہو جائیں تو بس آپ نے جیت لیا جنت، اور آپ نے وہ آسائشیں، وہ قیامت کے دن بے خوفی آپ نے جیت لی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ جو احادیث بیان ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سن کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہو جائیں اور جنت کے قریب ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔